بصورة قاف في القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ انشاءاللہ تعالی آج 17ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، جس کا آغاز سورہ انبیاء سے ہوتا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 112 آیات ہیں۔ اس پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی دعوت پر مشرکین کے بعد شبہات اور ان کا ازالہ ہے، پھر تخلیق کائنات، آغاز کائنات کا ذکر کر کے دلائل کائنات کی روشنی میں اللہ رب العزت کی توحید کا سچا ثبوت دیا گیا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اور پھر تقریباً 16 انبیاء کا اجمالی تذکرہ ہے۔ ان انبیاء کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ انبیاء ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ ابھی تک اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہے، مختلف شبہات پیش کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، جو عامیانہ قسم کے شبہات ہیں۔ پہلا شبہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی تو بشر ہے، یعنی اولاد آدم میں سے ہے، اس کو ہم پر کیا برتری اور کیا فوقیت ہے کہ اس کو نبی بنایا گیا۔ دوسرا یہ الزام ہر وقت بلا تحقیق لگاتے رہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے۔ تیسرا یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہمیں کہتے ہیں یہ ان کے منتشر خیالات ہیں جو ہمارے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی اور ایسا واضح معجزہ لا کر دکھائیں جیسے پہلی قوموں پر بڑے بڑے معجزات آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ پہلے بھی جو انبیاء و رسول آتے رہے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے، وہ سب بشر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء یا ان سے پہلے کے انبیاء یہ سب بشر تھے، اولاد آدم تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب موجود ہیں تم ذرا ان سے پوچھ لو کہ ان انبیاء میں کوئی ایسا بھی تھا کہ جو اولاد آدم سے نہ ہو، جو بشر نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء کھانا کھاتے تھے اور کسی کو بھی ہمیش حاصل نہیں تھا، یعنی وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ جب کھانا کھاتے تھے تو وہ کھانے کے محتاج تھے، اولاد آدم میں سے تھے، اور فنا ہونے والے تھے، یعنی ان پر موت آنے والی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ یہ سب بشری تقاضے ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی خصوصیت ہے، اور تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کھانا بھی کھاتے تھے اور ان پر موت بھی طاری ہوئی۔ جہاں تک تمہارے ان منہ مانگے معجزات اور ان مطالبوں کا ذکر ہے تو پھر واضح رہے کہ سابقہ اقوام میں بھی جن لوگوں نے انبیاء کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا ان منکرین کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ وہ بھی فرمائشی معجزات کیا کرتے تھے اور معجزات آنے کے بعد پھر بھی حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 29 تک تخلیق کائنات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ نے یہ جو آسمان و زمین پیدا کیا ہے
اتنا عظیم نظام جہاں آج تک بنو آدم کی رسائی بھی نہیں ہو سکی، یہ اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے، اور یہ سارے کا سارا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہاں یہ بات تمہارے پیش نظر رہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مگن رہتے ہیں، اور تکبر کی وجہ سے عبادت سے اعراض نہیں کرتے، دن رات عبادت کرتے ہیں، پھر بھی تھکتے نہیں ہیں۔ تو جس اللہ کی ایسی مخلوق موجود ہے، اس کے باوجود اگر اللہ نے تمہیں عبادت کا حکم دیا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، بلکہ یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں جنہیں وہ انعامات سے نوازیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت کی، وہ دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہوئے، آخرت میں بھی ناکام و نامراد ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو کہ کیا ان کے یہ معبود ان کے مرنے کے بعد ان کو زندہ کر سکتے ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا ایک نظام ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی اور بھی معبود ہوتا تو یہ کائنات کا نظام، یہ آسمان و زمین کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عظمت کا تقاضا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں ان سے پوچھا نہیں جا سکتا، اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، جبکہ اللہ اپنی مخلوق سے کسی بھی کام کے حوالے سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہی توحید سابقہ انبیاء کی دعوت تھی۔ ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے ان کی طرف یہی وحی کی گئی تھی کہ میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ لیکن کچھ لوگوں نے جب اللہ کی دعوت کو، اللہ کی توحید کو قبول نہیں کیا تو اللہ کی طرف شرک منسوب کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو یہ تو اللہ کے مکرم بندے ہیں۔ یاد رکھو جو میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے گا، جو میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا تو ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 33 تک آغاز کائنات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا کا نظام ایک جگہ بند تھا، پھر ہم نے اس کو پھیلا دیا، اور اللہ کی قدرت سے یہ سارا نظام معرض وجود میں آیا۔ ہم اسی تفصیل کے قائل ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی تفصیل کے پابند نہیں ہیں۔ آج اگر بگ بینگ کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ اس کائنات کے پھیلاؤ کے بعد اللہ نے جو نظام معرض وجود میں لایا وہ کیا تھا کہ اللہ نے دنیا میں ایسی زندگی پیدا کی جس کی بنیاد پانی پر ہے۔ ہر جاندار پانی کی بنیاد پر زندہ ہے۔ عموماً ہر جسم میں 70% پانی ہوتا ہے، اور اگر پانی اس کو دستیاب نہ ہو تو اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ زمین و آسمان کے اس پھیلاؤ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو رکھا اور اس کی وجہ سے ایسا بیلنس قائم کیا کہ زمین کسی ایک طرف لڑک کر
تمہیں بھی ڈبو نہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین ایسی بنائی کہ اس میں رستے چھوڑ دیے، سارے کا سارا ایسا پہاڑی سلسلہ نہیں بنایا کہ تم ایک طرف سے دوسری طرف نہ آ جا سکو، بلکہ جگہ جگہ رستے بنائے۔ ایسا دریائی یا نہری نظام نہیں بنایا کہ تم ایک طرف سے دوسری طرف آ جا کر زمین کے اس نظام سے فائدہ نہ اٹھا سکو۔ چوتھے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں فضائی تحفظ حاصل ہے۔ ایک طرف اگر ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد ایک دائرہ بنایا ہے جسے ہم اوزون کہتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں اس سے چھٹ کر آتی ہیں جو ہمارے لیے صحت افزا ہوتی ہیں اور نقصان دہ کیفیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ زمین کے ارد گرد ایسے مدار بنائے ہیں کہ خطرناک چیزیں ہمارے مدار سے باہر ہی دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ اگر یہ مدار نہ ہو تو دائیں بائیں سے گرنے والے سیارچے ہمارے مدار میں داخل ہو کر ہماری زمین پر آ گریں گے اور تباہی مچائیں گے۔ یہ تحفظ اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ پانچویں نمبر پر دن رات کا منظم نظام بنایا اور سورج اور چاند کی منظم حرکت رکھی، اتنی منظم کہ آج سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کا ہم حساب لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، اور اگر بعد کے سینکڑوں ہزاروں سالوں کا حساب لگانا چاہیں تو ہم لگا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے اس منظم نظام کا نتیجہ ہے۔ آگے اللہ نے ایک خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا جس میں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے، کل فی فلک یسبحون۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے اپنے مدار میں گھومتی رہتی ہیں، اپنے اپنے دائرے میں چلتی رہتی ہیں۔ اس کے لیے کل فی فلک کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ کل فی فلک کا ایسا لطیف لفظ ہے کہ اگر اس کو الٹا جائے تو الٹنے کے بعد بھی کل فی فلک ہی بنے گا۔ تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کل فی فلک کو ایک طرف سے پڑھو یا اس کو آخر کی طرف سے پڑھو، نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔ گویا اس کو دہرانے سے، اس کو لٹکانے سے، اس کو گھمانے سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام بھی اسی طرح اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، نتیجہ ایک ہی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کے مادے کے اس پھیلاؤ کے نتیجے میں ارشاد فرمائی ہیں، یہ اللہ رب العزت کے مدبرانہ نظام کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں جو دھماکہ ہوا یا جو پھیلاؤ ہوا یہ خود بخود ہی اتنا نظام معرض وجود میں آ گیا، تو ہم بڑے ادب سے سوال کر سکتے ہیں کہ اگر اس پھیلاؤ اور اس دھماکے کے پیچھے کوئی نظام، کوئی عقل، کوئی ذات کار فرما نہ ہوتی تو اتنا منظم نظام کیسے معرض وجود میں آ جاتا؟ ہم ان سے ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھاتے ہیں کہ کسی نے ایک بہت بڑا گھر بنایا جو کئی ایکڑوں پہ مشتمل تھا۔ پھر اس نے چاہا کہ اس کی سیٹنگ کی جائے کہ کچن کا سامان کچن میں پہنچ جائے اور کمروں کا سامان کمروں میں پہنچ جائے، بیڈ اپنی جگہ پہ لگے، کرسیاں اپنی جگہ پہ لگیں، کچن کا سامان اپنی صحیح الماریوں میں اور صحیح شیلفوں میں پہنچے، اور دوسرا سامان اپنی اپنی الماری کے خانوں میں صحیح طور پر پہنچے۔ تو وہ یہ سارے کا سارا سامان اس گھر کے اندر ایک جگہ جمع کر دے، پھر وہاں ایک چھوٹا سا دھماکہ کرے، اس وجہ سے کہ اس دھماکے کے نتیجے میں یہ میں نے اتنا جو بڑا گھر بنایا ہے اس میں اتنا بڑا سامان، اتنا زیادہ سامان سیٹ کرنا ہے، تو یہ سارا سامان میں ایک جگہ پہ رکھ دیتا ہوں، پھر یہاں دھماکہ کروں گا، اس دھماکے کے نتیجے میں سارے کا سارا سامان یہاں سے پھیل کر
अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। किचन की शेल्फों का सामान किचन की शेल्फों में पहुंचेगा, बेडरूम का सामान बेडरूम में पहुंचेगा और ड्राइंग रूम का सामान ड्राइंग रूम में पहुंचेगा। और उसके अलावा तमाम कालीन अपनी अपनी जगह पे जाके बिछेंगे और पंखे अपनी जगह पे जाके लगेंगे, एसी और स्पिल्ट अपनी अपनी जगह पे जाके खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। तो जो शख्स ये कहता है कि ये सारे का सारा निज़ाम उस बिग बैंग के धमाके के नतीजे में इतना मुनज़्ज़म निज़ाम मारज़ वजूद में आ गया, तो हम उन्हें कहेंगे कि आप अपने घर में ज़रा इस तरह का एक छोटा सा तजर्बा करके देख लें कि क्या उस धमाके के नतीजे में ये सारी की सारी चीज़ें अपनी मुनज़्ज़म जगह पे पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती। अगर पहुँचती हैं तो फिर शायद हम आपकी बात पे गौर कर सकें, लेकिन अगर वो नहीं पहुंचती तो फिर तुम्हारा ये दावा करना कि उस धमाके के नतीजे में इतना मुनज़्ज़म निज़ाम खुद ब खुद ही मारज़ वजूद में आ गया, ये सिवाय शराब और ख्यालात के और कोई हकीकत नहीं रखता। अल्लाह ताला ने हमें शराब में ख्यालात में नहीं छोड़ा, बल्कि वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि ये सारा निज़ाम मेरा पैदा करदा है, मैं ही इसका खालिक हूँ, मैं ही इसका मालिक हूँ, मैं ही इसका मुदब्बिरुल उमूर हूँ और मैं ही इसको जब चाहूँगा ख़त्म कर दूँगा। लिहाजा मैं ही इबादत के लायक हूँ, मेरा ही वजूद अव्वल व आखिर है, मेरा कोई शरीक नहीं है। आयत नंबर 34 से आयत नंबर 41 तक ऐसे लोगों का तज़किरा किया गया है कि जो दलाइल से लाजवाब होकर जब महसूस करते हैं कि अब हमारा अकीदा खतरे में पड़ गया है, तो वो कुछ चीजों की तमन्ना करते हैं। अब कहते हैं कि ये नबी जिसकी वजह से हमारा अकीदा खतरे में पड़ा हुआ है और हमारे पास अब इनके दलाइल के कोई जवाब नहीं है, तो नबी की मौत की उम्मीद करते हैं कि ये नबी जब फोत हो जाएगा तो खुद ही हमारे रास्ते की रुकावट ख़त्म हो जाएगी और फिर हमारा मुकाबला इन दलाइल के साथ और इस नुक्ता नज़र के साथ नहीं रहेगा। लिहाजा वो नबी की वफ़ात की तमन्ना करते हैं और फिर तसव्वुराती ज़िंदगी में खुशी का इजहार करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि देखो, गौर करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने बशर आए, जितने इंसान इस दुनिया में आए, वो अंबिया हो गैर अंबिया हो, आए और इस दुनिया से चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं और अपने मुकर्ररा वक्त में इस दुनिया से चले जाएंगे। वो यहाँ पे हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की वजह से तुम खुशियाँ ना मनाओ, दलाइल हमेशा जिंदा रहते हैं। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में भी तुम्हारी बदअकीदगी का मुकाबला करेंगे और आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ये दलाइल बाकी रहेंगे। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। वो ये कहते हैं कि अगर मैं नहीं मानता तो मुझ पर अजाब क्यों नहीं आता। अल्लाह फरमाते हैं कि इतनी जल्दी ना करो, जब आएगा अजाब तो अचानक आ जाएगा। तीसरी बात ये बताई गई कि ये लोग जब दलाइल से लाजवाब हो जाते हैं तो फिर उस दलील का या उस दलील को लाने वाले का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उस मिशन के अलम बरदारों का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ये सब कुछ पहले भी होता रहा, लिहाजा ए नबी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयत नंबर 47 में इस बात का तज़किरा है कि तुम जो कुछ करते हो एक एक अमल का वजन किया जाएगा और अगर कोई अमल किसी जर्रे के बराबर भी है तो वो भी क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसे तुम्हारी मीज़ान में और तुम्हारे वजन में तोला जाएगा। इसलिए दूसरी जगह इरशाद फरमाया गया कि इस किताब को क्या हो गया कि ये कोई छोटी बड़ी चीज नहीं छोड़ती मगर उसको जिक्र कर देती है।
اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کو وہاں حاضر پائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام میزان ہے کہ جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہو گیا، جس کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، وہ نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 70 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ معاملات کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اللہ نے اپنے دور میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے پوچھا کہ تم ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، پھر تم انہیں کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمارے آباء و اجداد انہی کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد غلط نظریے پر قائم تھے اور جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سراسر گمراہی ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ کھیل کود والا معاملہ کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ رب العزت کی تعلیمات لے کر آیا ہوں جو آسمان و زمین کا خالق ہے، میں اس کی تعلیمات تمہیں پیش کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ کھیل کود والی بات نہیں کر رہا۔ اس سب کے باوجود جب قوم نے تسلیم نہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کر لیا کہ اب ان تمام بتوں کو وہ توڑ دیں گے، اور ایک نوجوان کی حیثیت سے اپنے ساتھ ایک وعدہ کیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے ان بتوں کا صحیح علاج کروں گا۔ ایک دن آیا کہ انہوں نے ان تمام بتوں کو جو ایک جگہ جمع کیے گئے تھے اور وہاں لا کے ان کی عبادت کی جاتی تھی، ان سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ ہاں، ان بتوں میں سے جو بڑا تھا ان کو ایک خاص مقصد کے لیے چھوڑ دیا۔ جب اس مشرک قوم نے یہ منظر دیکھا تو باہم پوچھنے لگے من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کام کس نے کیا ہے؟ بعض نے جواب دیا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کا ذکر کرتے ہیں لوگ اور اس کا نام ابراہیم ہے، لگتا ہے اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا تو ان سے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ظریفانہ انداز میں جواب دیا، قالا، آپ نے ارشاد فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، کیا تو اسی نہیں ہے، ان کا بڑا یہ موجود ہے، اس سے پوچھو ذرا اگر یہ بولتے ہیں تو۔ بل فعلہ، کیا تو اسی نے ہے، یعنی یہ کام تو ابراہیم نے کیا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ جو میں نے بڑے کو توڑے بغیر چھوڑ دیا تھا، کبیرہم ھذا، ان سارے بتوں کا بڑا یہ ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے آپ میں غور کیا، جب انہوں نے غور کیا کہ بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے کہ یہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، پھر تعصب میں آ کر جواب دیا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اصل میں یہ ہمارے معبود ایسے ہیں کہ یہ بات چیت نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے انداز میں فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہو تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی، تمہیں عقل نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب پایا تو تعصب میں آ کر یہ کہا کہ ابراہیم کو سزا دو، اس سے جان چھڑاؤ، اس کو قتل کر دو۔ قتل بھی کیسے کرنا ہے؟ اسے آگ میں جلا کر ختم کر دو۔ اس کے لیے الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا تاکہ وہ اپنے معبودوں کی خود مدد کر سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو ہم خالق کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں، ہر چیز کی تاثیر ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے اس آگ کو حکم دیا، قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جا اور ٹھنڈک بن جا۔ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسی ہی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت بڑی مکاری اور تدبیر کی تھی، لیکن ان کو خود ہی نقصان اٹھانا پڑا۔ آیت نمبر 74-75 میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کیا، لیکن قوم بدکار تھی جو بالآخر تباہ ہوئی۔ اللہ نے لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ یہ انبیاء کا مختصر تذکرہ شروع ہو گیا۔ آیت نمبر 76-77 میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، جب انہوں نے نہیں مانا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہ نے قوم کو پانی میں غرق کر دیا۔ آیت نمبر 78 سے 82 تک حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ ان کی آواز کا اعجاز تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرا معجزہ ان کو یہ عطا فرمایا گیا تھا کہ لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، اور یہ جسمانی حفاظت کے لیے جو زرہ پہنی جاتی ہے، اس کے موجد حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو اور جنات کو تابع کر دیا تھا۔ آیت نمبر 83-84 میں حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیماری کا تذکرہ ہے، جس کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ آیت نمبر 85-86 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ یہ سب ہماری رحمت میں شامل تھے اور صالحین میں سے تھے۔ آیت نمبر 87-88 میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی قوم سے مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ جب اپنے علاقے سے نکلے اور انہیں ایک پانی کے علاقے کو عبور کرنا پڑا تو وہاں ایک معاملہ ہوا جس کی وجہ سے انہیں پانی میں پھینک دیا گیا، ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ وہاں انہوں نے اللہ کے حضور دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس مچھلی نے انہیں پانی کے کنارے پر آ کر اگل دیا۔ یہ دعا ہمیں پڑھنی بھی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 99 اور 90 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلے نہ چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خوشی غمی میں ہمیں یاد رکھتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی صفت ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کو یاد کرے۔ آج معاشرے میں ہم خوشی کی حالت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کبھی غمی کی حالت میں مایوس ہو کر اللہ رب العزت کے بارے میں شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 91 میں سیدہ مریم اور ان کے بیٹے کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں عطا فرمایا تھا۔ آیت نمبر 92 میں ہے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سب کا مشن، ان سب کا پیغام ایک ہی تھا اور وہ توحید کا پیغام تھا۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلند مقامات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک مقام کا ذکر ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت 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 بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور اللہ کا پیغام کیا ہے وہ بتا دیا کہ اے نبی
میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت تو بنایا ہے، لیکن آپ کو جو پیغام دیا جا رہا ہے قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے دنیا کے رہنے والو، میری طرف اللہ کی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود وہ اکیلا ایک ہی معبود ہے۔ سورہ انبیاء کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ حج کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورت مدنی ہے، اس کی 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، پھر کائناتی دلائل سے لوگوں کو توحید کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ایمان والوں کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم کا تذکرہ ہے۔ پھر مسجد حرام کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حج کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی ہے اور پھر توحید کے تقاضوں کا ذکر ہے جس پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 36 میں حج کا ذکر ہے، لہٰذا اس سورت کا نام ہی سورہ حج ہے۔ آغاز سورت میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ایسے احوال کا ذکر کیا جو سب کو پیش آنے والے ہیں، اور وہ قیامت کے احوال ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ یوں حیران و پریشان نظر آئیں گے جیسے انہوں نے نشہ پی رکھا ہو جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں شک ہے کہ یہ کیسے ہوگا تو ذرا اپنے وجود پر تو غور کرو کہ تمہارا نقطہ آغاز مٹی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، آدم و حوا کے بعد پھر تمہاری تخلیق ایک قطرے سے ہوئی، ایک نطفے سے ہوئی، پھر وہ نطفہ مادر رحم میں جمع ہوا خون بنا، پھر ایک بوٹی کی شکل میں بن گیا، اور پھر وہ بوٹی ایک عرصے تک بغیر کسی نقشے کے رہی، پھر اس پر نقوش بننے شروع ہو گئے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، بچہ پیدا کریں یا کسی کو بچی عطا فرمائیں۔ بچی کی پیدائش کے بعد پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ بچہ جوان ہوتا ہے، اسے وفات ہو جاتی ہے، یا کوئی شخص بڑی عمر پا لیتا ہے۔ یوں ہی زمین پہ غور کرو کہ زمین ویران ہوتی ہے، جب اللہ بارش بھیجتے ہیں تو وہ بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری اس غلط فہمی کا ازالہ ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ جو اللہ یہ سارا نظام قائم کر سکتا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر کے قیامت بھی قائم کر سکتا ہے۔ آگے اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا وجود برحق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ سب کچھ اس بات کی علامت ہے کہ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں ہرگز کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وان اللہ یبعث من فی القبور، جو لوگ بھی قبروں میں ہیں اللہ ان سب کو زندہ کریں گے۔ آیت نمبر 8 میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کی ذات بابرکات کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے ہیں، نہ ان کے پاس ہدایت کی روشنی ہوتی ہے اور نہ کتاب منیر کی کوئی دلیل ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں وہ مختلف انداز پہ یوں گفتگو کرتے ہیں جیسے یہ ان کے ماحول اور معاشرے کا کوئی عام سا موضوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایسی بحث و مباحثہ کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ یہ شخص
چاہے تو منکر خدا ہو، ملحد ہو یا مشرک ہو، کسی بھی انداز میں اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے اگر اس کو کوئی شک ہے یا وہ اللہ کی ذات کے وجود کا ہی انکاری ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو یہ سب اس آیت کے ضمن میں آتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، انہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں رسوا کر دیں گے۔ آیت نمبر 11 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ دینی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں مفادات کے لیے، اگر انہیں مفاد مل جائے تو اس عبادت اور اسلامی تعلیمات سے وابستگی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن اگر ان پر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر اسلام سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کو حق سمجھ کر قبول نہیں کرتے بلکہ مفادات کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں، اور جب وہ مفادات ختم ہوتے ہیں تو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی نقصان اٹھا رہے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 12 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ مشرک ایسے لوگوں کو اور ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے جو نہ تو اسے نفع پہنچا سکتے ہیں نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یوں گویا مشرک اپنی تمام محنت اور جد و جہد کو ضائع کر رہا ہے اور دنیا و آخرت کا خسارہ سمیٹ رہا ہے۔ جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یہ بتوں کی شکل میں ہو، یہ فوت شدہ شخصوں کی شکل میں ہو، یہ قبروں کی شکل میں ہوں، یہ زندہ پیروں کی شکل میں ہوں جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، جن کو اللہ کے علاوہ سجدے کیے جاتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں کہ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی ان کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ تو خود اللہ کا محتاج ہے، قدم قدم پر اپنی زندگی کو قائم رکھنے میں اللہ کا محتاج، جب موت آئے تو اس فیصلے کو قبول کرنے میں اللہ کا محتاج، کھانے پینے میں اللہ کا محتاج، اللہ کے نظام کا محتاج۔ جو قدم قدم پہ محتاج ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو ایسوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 16 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو ہر حال میں میری مدد کرنی چاہیے اور وہ بزور اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، مانگ کر نہیں بزور اور اپنا حق سمجھ کے، اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اسے کہہ دو کہ وہ اپنے آپ کو رسی سے لٹکا کر اپنی موت حاصل کر لے، کہ اللہ چاہے کسی کی مدد کریں، اللہ چاہے مدد نہ کریں، یہ مدد کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی شخص اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 17 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ مومن، یہودی، صابی، عیسائی، مجوسی اور مشرکین کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے۔ مجوسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ستارہ پرست اور سورج پرست ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز، ذرا اس پہ غور تو کرو، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، خاص طور پہ چاند، سورج، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے لوگ اللہ ہی کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے انہیں اللہ کے عذاب کا سامنا ہوگا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے حضور کیسے سجدہ کرتی ہیں؟ یہ اللہ کے علم کے مطابق اور اللہ کے شایان شان ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسے ہی یہ تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو ہی طرح کے لوگ معرض وجود میں آتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماننے والے ہیں اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ ماننے والے ہیں۔ ماننے والوں کو اللہ نوازتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ خاص طور پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ ان کو ایسی سخت سزا دیں گے کہ قیامت کے دن ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے جسم کے اندر ہر چیز گل کر باہر آ جائے گی۔ ان کو پھر ایسا کیا جائے گا اور پھر ان پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔
लोहों के हथौड़े उन्हें मारे जाएंगे कि अगर वो जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे तो हथौड़े मारकर दोबारा उनको जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल इज्जत के उन इनामात का तज़किरा है जो ईमान वालों को मिलेंगे। अल्लाह उन्हें जन्नतें अता फरमाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और उन्हें सोने के कंगन और मोतियों के कंगन वो पहनाए जाएंगे, और रेशम का लिबास उनकी जीनत होगा। वहाँ साफ सुथरे माहौल में साफ सुथरी बात होगी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाने वालों के इनामात की एक झलक है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते से किसी को रोके या कुफर करे या मस्जिद हराम से किसी को रोके या मक्का मुकर्रमा के हरम में कोई गुनाह करे या टेढ़ी राह इख्तियार करे, अल्लाह ताला उसे दर्दनाक अजाब अता फरमाएंगे। इसलिए कि ये अल्लाह का हरम है, इस हरम का एहतराम हर शख्स पर लाजिम है। आयत नंबर 36 से आयत नंबर 39 तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज के हवाले से कुछ बातों का तज़किरा है। अल्लाह फरमाते हैं, इब्राहीम ला तुश्रिक बि शैआ, पहली बात तो यह है कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना। जब नबी को ऐसी बात की जाती है तो उसकी उम्मत को समझाना मकसद होता है। वतहिर बैती लित्ताइफीना वल काइमीना वरुक्काइ सुजूद, और मेरे घर को साफ सुथरा मुनज़्ज़म कर लो, तवाफ करने वालों के लिए, खड़े होकर इबादत करने वालों के लिए, रुकू और सजदे में रहकर इबादत करने वालों के लिए इस घर को नज़्म व ज़ब्त के साथ तैयार कर लो। वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, और लोगों में हज का ऐलान कर दो। अहादीस शरीफा में इस आयत की तफसीर में ये बात आती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आप आवाज़ लगाएं, उसको पहुँचाना हमारे ज़िम्मे है। क्योंकि यहाँ अल्फाज हैं वअज़्ज़िन फिन्नासी, तमाम लोगों में हज का ऐलान कर दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को अल्लाह ने तमाम इंसानियत तक पहुँचाया जो उस वक्त मौजूद थी। हज का मकसद क्या है कि यहाँ आकर अल्लाह की याद करें मखसूस अय्याम में, और जिन जानवरों को ज़बह करने का हुक्म है उन्हें अल्लाह के नाम पर ज़बह करें और बैतुल्लाह का तवाफ करें। यह हज के निज़ाम की तरफ इशारा है। यहाँ यह बात हमारे लिए काबिल गौर है कि इस पूरे हज की तफसीलात कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान नहीं फरमाई। ये तफसीलात हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व तालीमात व मामूलात से मिलती हैं। लिहाजा कुरान करीम की तशरीह के लिए हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का सहारा लेना ज़रूरी है, वरना हम कुरान करीम को सही तौर पर नहीं समझ सकते। जो लोग अहादीस शरीफा को कुरानी तालीमात के समझने के लिए ज़रूरी नहीं समझते, जाहिर है कि वो फिर भटकते हैं और ऐसी तफसीर करते हैं जो मन घड़त और मनमानी तो हो सकती है, लेकिन इस्लाम की मतलूबा तालीम या मतलूबा तफसीर हरगिज़ नहीं है। यही वजह है कि दौर हाजिर में हमारे एक मीडिया स्कॉलर जनाब गामदी साहब को कुरान करीम की तफसीर में जगह जगह ठोकरें लगीं, क्योंकि उन्होंने हदीस शरीफ से रहनुमाई हासिल नहीं की। इसके लिए एक अलग मैदान है, एक अलग मकाम है, वहाँ हम इसकी तफसीलात अर्ज़ करते रहते हैं और मज़ीद भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा मरवा अल्लाह ताला की शाइर में से हैं। शाइर बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला के वो अहकामात हैं जो उस मौजू और उस जगह से रिलेटेड होते हैं और मुताल्लक होते हैं। जब किसी जगह को शईरा या शायर कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इस जगह से मुताल्लक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात हैं उनको पूरा किया जाए। जब सफ़ा व मरवा को शाइरुल्लाह कहा गया है तो इसका मतलूबा माना यह है कि यहाँ अल्लाह का हुक्म है कि तुम साई करो सफ़ा से मरवा तक, मरवा से सफ़ा तक, और ये 7 चक्कर जब तुम्हारे पूरे हो जाएं तो तुम्हारी साई मुकम्मल हो गई। ये उम्रे का भी हिस्सा है और हज का भी हिस्सा है।
مناسب محسوس ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا شعائر اللہ کے حوالے سے وضاحت کرتے چلے جائیں۔ سورہ مائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعائر کو حلال نہ کرو۔ یہاں شعائر اللہ سے مراد حج اور حج سے متعلق اور مکہ مکرمہ اور احرام سے متعلق وہ معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں ایک احرام والے شخص کے اوپر ان مقامات کے حوالے سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پابندیوں کو ختم نہ کرو بلکہ ان پابندیوں کی پاسداری کرو۔ احکام حج کی طرف اشارہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 14152 میں ہے الوقوف بعرفۃ من شعائر اللہ، عرفات میں وقوف کرنا یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور قربانی پیش کرنا بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ اپنے بال منڈانا اور کٹانا یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنا یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فمن یعظمھا، جو ان کی تعظیم کرتا ہے یہ دل کے اخلاص کی علامت ہے۔ گویا عرفات ہو، مزدلفہ ہو، قربانی ہو، حلق ہو، کنکریاں مارنا ہو، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کی پاسداری یہی تعظیم شعائر اللہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 14153 میں حضرت عطا سے پوچھا گیا کہ شعائر اللہ کی حرمت و تعظیم کس چیز کا نام ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ کی ناراضگی کی چیزوں سے بچنا یہ شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔ گویا ہر موضوع سے متعلق اللہ کی تعلیمات کی پاسداری یہ شعائر اللہ کی تعظیم ہے اور شعائر اللہ کا احترام ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کے حوالے سے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو تم قربانی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، اس کا خون بھی نہیں پہنچتا، لیکن وہ تقوی کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے جو اس کے پس منظر میں اللہ کا مقصود ہے۔ کہ کون ہے جو ان چیزوں کو اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتا ہے، دلی اخلاص کے ساتھ ذبح کرتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو تقوی کا عنوان رکھتی ہیں، یہ اللہ کو پہنچتی ہیں اور یہی اللہ کا مقصود ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس روزے کی روح مقصود ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پاسداری کریں جو روزے سے براہ راست متعلق ہیں یا اس روزے کے تقاضے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی پاسداری اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے۔ آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مدنی زندگی میں جہاد کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اذن للذین یقاتلون، جن لوگوں کے ساتھ مسلسل قتال کیا جا رہا ہے اب ان کو بھی قتال کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ لوگ گھر سے بے گھر کر دیے گئے صرف اس لیے کہ یہ ایمان والے تھے، ان کا مال لوٹ لیا گیا، انہیں اس سے محروم کر دیا گیا۔ اب بھی اگر ان کے پر کوئی اٹیک ہوتا ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے تو ان کو بھی اجازت ہے کہ یہ جوابی کارروائی کریں، اور اگر یہ خود بھی کسی موقع پر اپنی حفاظت، اپنے تحفظ کے لیے کوئی اقدامی جہاد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی قتال کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بعض قوی لوگوں کی قوت کو توڑ دیتا ہے، ورنہ ان کا غرور و کبر اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ معاشرے میں فساد برپا کرنے لگ جائیں گے۔ آیت نمبر 41 میں تمکین فی الارض کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں زمین پہ حکمرانی عطا فرما دیں تو تمہیں اسلامی تعلیمات کو وہاں نافذ کرنا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام صلاۃ کو نافذ کرنا ہے، نظام زکوٰۃ کو نافذ کرنا ہے، تاکہ معاشرے کے پسے ہوئے اور غریب طبقوں تک امیروں کی دولت پہنچ سکے۔ اور ایک مختصر سا لفظ ارشاد فرمایا
کہ یہ اچھی باتوں کا حکم دیں گے، بری باتوں سے روکیں گے، گویا پورے کے پورے معاشرے کو اسلامی اقدار کی بنیاد پر منظم کریں گے اور اسلامی تعلیمات کو عملی زندگی میں لائیں گے۔ آیت نمبر 43 اور 48 میں اس بات کا ذکر ہے، اے نبی آپ پریشان نہ ہوا کریں، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، عاد و سمود نے بھی قوم کو جھٹلایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، عاد و سمود نے جھٹلایا، قوم ابراہیم نے، قوم لوط نے، اور مدین والے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو، ان سب لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ یہ آپ کو بھی اگر جھٹلا دیں گے تو اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت ہے وہ اس ہدایت سے فیضیاب ہوں گے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ محروم رہیں گے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اور پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اپنا عالمی پیغام دے دیجئے کہ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے پوری دنیا کے رہنے والو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ میری عالمی رسالت ہے اور یہ میرا عالمی پیغام ہے۔ آیت نمبر 71 میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے، نہ کائناتی دلیل ہے ان کے پاس اور نہ ہی قرآن و سنت سے اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ فلاں شخص کو اللہ کے علاوہ عبادت کرانے کا حق ہے اور اسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر کیوں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے؟ آیت نمبر 73 میں ایک بات بڑے عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہیں ایک مثال دی جاتی ہے، اس کو سن کر سمجھ لو کہ اللہ کی توحید کی حقیقت کیا ہے اور اللہ کے شرک اور اللہ کے شریکوں کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی حقیقت یہ ہے لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے ایک مکھی پیدا نہیں کی اور نہ ہی وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے یہ سارے کے سارے اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اب آپ حالات بالکل بڑے سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر ہیں کہ ایک مکھی بھی مل کر پیدا کر سکیں؟ اگر وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تو اللہ نے یہ سارے کا سارا کائنات کا نظام پیدا کر کے ہمیں دکھا دیا، ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اور جس نے مکھی بھی پیدا نہیں کی، جو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، اسے اللہ کے ساتھ ہرگز شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جو کرتا ہے وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید بات سمجھاتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے کھانے پہ بیٹھ کے ایک ذرے کو اٹھا کر لے جائے تو یہ اس ذرے کو مکھی سے چھین بھی نہیں سکتے۔ ان کے چھیننے سے پہلے وہ مکھی اس ذرے کو کہاں پھینک دے گی، وہ مکھی اس ذرے کو کھا جائے گی، اور نہ بھی ہو تو یہ اس ذرے کو مکھی سے چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے۔ تو یہ سب کی وہ حقیقت اور حیثیت ہے جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بڑے عام فہم انداز میں ہمیں اور سب کو سمجھا دی ہے، اور پوری انسانیت کو مخاطب کر کے بتا دیا گیا ہے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور جس نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی اور پیدا نہیں کر سکتے وہ عبادت کے لائق ہرگز نہیں ہیں، اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ اپنی ہی غلطی ہے، اپنی ہی غلط فہمی ہے، اپنا ہی نقصان ہے، وہ ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔
اللہ رب العزت ہمیں توحید پر قائم رکھے، ہمیں شرک سے بچائے اور قرآنی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون